حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا الہ الا اللہ والوں پر نہ قبر میں وحشت ہوگی نہ میدان حشر میں۔ اس وقت گویا وہ منظر میرے سامنے ہے کہ جب وہ اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے قبروں سے اٹھیں گے اور کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے ہمیشہ کے لیے رنج و غم کو دور کر دیا۔ دوسرے حدیث میں ہے کہ لا الہ الا اللہ والوں پر نہ موت کے وقت وحشت ہوگی نہ قبر کے وقت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت غمگین تھے، پریشان تھے۔ جبرائیل نے پوچھا اور عرض کیا کہ آپ اتنے غمگین کیوں ہو؟ اللہ جل جلالہ نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور ارشاد فرمائے کہ آپ کو رنجیدہ اور غمگین دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ حالانکہ حق تعالی شانہ دلوں کے بھید کو جاننے والے ہیں، لیکن اکرام، اعجاز، شرافت کے واسطے اس قسم کے سوالات کرائے جاتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، مجھے اپنی امت کا بہت فکر ہے، قیامت میں ان کا کیا حال ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے دریافت کیا کفار کے بارے میں یا مسلمان کے بارے میں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کے بارے میں فکر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور ایک مقبرہ کے پاس تشریف لے گئے جہاں قبیلہ بنو سلمہ کے لوگ دفن تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایک قبر پر مارا اور ارشاد فرمایا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا۔ اس قبر سے ایک شخص نہایت حسین و جمیل و خوبصورت چہرہ والا اٹھا اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی جگہ لوٹ جا، وہ چلے گیا۔ پھر دوسرے قبر پر مارا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا۔ اس قبر سے ایک شخص نہایت بدصورت، منہ کے اندر کیڑا لگا ہوا ہے، آنکھوں کے اندر کیڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے ہائے افسوس، ہائے شرمندگی، ہائے مصیبت۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی جگہ لوٹ جا۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ انسان جس حالت میں مرتے ہیں اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ فرماتے اگر ایمان کے ساتھ انسان کا آخری وقت گزرا ہے تو ایمان والے ہی جیسا اٹھایا جائے گا۔ بہرحال ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔